اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین عجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو بحث نبوت کا آخری درس ہے اور جو 10واں درس ہے اس کتاب کے اعتبار سے، اور ہم اس میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں۔ یہ ہماری گفتگو کا محور ہے۔ ہم نے گزشتہ دروس میں خاتمیت کے مفہوم کو سمجھا اور سمجھایا اور بتانے کی کوشش کی کہ خاتمیت کا مطلب کیا ہے مثلا، اور اسی پر ہماری گفتگو بھی چل رہی تھی، اور پھر ہم پہنچے تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی دلیل۔ پہلے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس متعدد دلائل موجود ہیں، بہت سی دلائل ہیں، جن میں سے زیادہ روشن درج ذیل 3 دلیلیں ہیں۔ نمبر 1، اس مسئلے کا ضروری ہونا کہ جیسا ہم کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کسی مسلمان سے رابطہ کرے تو وہ اسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا معتقد پائے گا۔ دنیا میں کوئی انسان کسی مسلمان سے رابطہ کرے، بات چیت کرے، گفتگو کرے، تو وہ اپنی گفتگو میں جب وہ نبوت کے بارے میں گفتگو کرے گا تو اپنی گفتگو میں یہ پائے گا کہ یہ شخص اس بات کا معتقد ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے، یہ وہ پائے گا۔ لہذا اگر کوئی شخص اسلام کو دلیل اور منطق کے ذریعے بطور مذہب اختیار کرے تو اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ خاتمیت کے عقیدے کو بھی اختیار کرے۔ اگر کوئی دلیل اور منطق کے ذریعے اسلام کو قبول کرے تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، ان کی خاتمیت کا عقیدہ اختیار کرے، یعنی آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ کوئی رسول آیا اور نہ ہی آئے گا۔ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم گزشتہ اسباب میں اسلام کی حقانیت اور اس کے قوانین کو متعدد دلیلوں سے ثابت کر چکے ہیں، اور چونکہ خاتمیت کا عقیدہ بھی ضروریات دین میں سے ہے لہذا اس کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ ہم کل آپ کو بتا چکے ضرورت دین کسے کہتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا۔ یہ اب آئیے نمبر 2، آیات قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر گواہ ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیات بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ما کان محمد، سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ تعبیر قرآن مجید نے اس وقت پیش کی جب عربوں میں لے پالک بچوں یعنی گود لینے والے بچوں کا رواج عام تھا، یعنی بچوں کو پال لیتے تھے، لے کے بچہ کسی اور کا ہے
کسی دوسرے انسان نے لے کے پال لیا. آج بھی ایسا ہوتا ہے, گود جسے بولتے ہیں کہ گود لے لیا فلاں کو مثلاً جو ہے, ہاں دوسرے کے بچے کو مثلاً جو ہے وہ مثلاً بھائی کا, بہن کا, کسی اور رشتے دار کا, کسی دوسرے انسان کے بچے کو لے لیا اور وہ اسے پال لیتے ہیں. مثلا جس کسی کے بچے نہیں ہیں, فرض کریں اللہ سب کو اس دولت اور نعمت سے مالا مال فرمائے. صحیح. تو اگر کسی کی نہیں ہے, اولاد نہیں ہے کسی کے یہاں, تو مثلا وہ کسی کے بھی بچے کو لے کے وہ پال لیتے ہیں اس کو. تو اس زمانے میں بھی رواج تھا اور عام تھا یہ رواج. وہ کسی کے بچے کو لے کر اپنا فرزند قرار دے دیتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ مثلا آپ کسی کے بچے کو پال رہے ہیں تو وہ کس لیے پال رہے ہیں, یعنی وہ شہرت کیا ہوتی تھی, یہ ہو جاتی تھی فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا بچہ ہے. اسے آج بھی ہوتا ہے عام طور سے بچوں کو جو پالتے ہیں دوسرے کے بچوں کو لے کے, وہ ممی پاپا کسے کہتے ہیں, امی ابا کسے کہتے ہیں, بابا کسے کہتے ہیں, جو پال رہا ہے. اسے حقیقت میں اپنے حقیقی باپ کا پتہ بہت بعد میں آ کر پتہ چلتا ہے, جب جوان ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے. بچپن میں اسے پتہ نہیں ہوتا عام طور سے کہ اس کا حقیقت میں اس کے والد کون ہے, اس کے بابا کون ہے. وہ جو ہے وہ جو اس کو پالتا ہے وہ اسی کو بابا کہتے ہیں, جو پالتی ہے اسی کو جو ہے وہ ماں کہتا ہے, امی کہتا ہے مثلاً. جو ہے ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ رواج تھا دوسرے کے بچوں کو لے کر اس کی پرورش کرنا, اسے پالنا. وہ کسی کے بچے کو لے کر اپنا فرزند قرار دے دیتے تھے اور حقیقی اولاد کی طرح اپنے خاندان میں شامل کر دیتے تھے. وہ محرم ہوتا اور میراث کا بھی حقدار قرار دیا جاتا تھا. یعنی اسے محرم سمجھتے تھے کہ یہ محرم ہو گیا کیونکہ اسے پال لیا ہے, بھائی گھر میں رہ رہا ہے, ہم نے پالا ہے, جیسے ہمارے اور بچے ہیں ایسا یہ بچہ ہے, تو اسے محرم سمجھا جاتا تھا. اور میراث میں بھی اس کا حصہ ہوتا تھا. یعنی اس زمانے میں یہ رواج عام تھا. لیکن اسلام نے آ کر اس جاہلانہ رسم کا خاتمہ کیا اور کہا لے پالک بچے حقیقی بچوں کی طرح شرعی حقوقی قوانین میں شریک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے آپ پالیے, اسلام اس سے منع نہیں کرتا, آپ بچوں لے لیجیے کسی کے, اسے پال لیجیے, پرورش کیجیے. ٹھیک ہے, وہ ظاہر طور پر آپ کو امی پاپا بھی کہہ رہا ہے, امی ابا بھی کہہ رہا ہے, امی بابا بھی کہہ رہا ہے, وہ الگ چیز ہے. لیکن آپ اس کو جہاں شرعی حقوق اور قوانین میں شریک کر لیں, یہ نہیں ہو سکتا. یعنی شرعی حقوق یعنی یا قوانین یعنی مثلا محرم بنا دیں کہ محرم ہو گیا ہے تو, یا میراث میں شریک کر لیں کا نہیں, ایسا نہیں ہے. میراث میں وہ شریک نہیں ہوگا یا وہ محرم نہیں ہو سکتا. پر وہ آپ کے گھر میں رہ رہا ہے, دیگر بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے, لیکن وہ محرم نہیں ہوگا. ہو گیا صحیح, کیونکہ آپ نے صرف اسے پالا ہے. اس کا حقیقی باپ کوئی اور ہے, حقیقی ماں اس کی کوئی اور ہے, تو لہذا صرف پال لینے سے, پرورش کرنے سے وہ محرم یا میراث میں شریک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ لیکن اسلام نے آ کر اس جاہلانہ رسم کا خاتمہ کیا اور کہا لے پالک بچے حقیقی بچوں کی طرح شرعی و حقوقی قوانین میں شریک نہیں ہو سکتے. ان میں سے ایک حضرت زید بھی تھے جن کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی, جس نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. کہنا ہے کہ آپ نے جناب زید کی پرورش فرمائی تھی, زید کی پرورش فرمائی تھی. صحیح, لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرزند شمار نہیں ہو سکتے تھے, پرورش کی تھی. لہذا قرآن مجید نے کہا بجائے اس کے کہ تم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں میں سے کسی کا باپ کہہ کر پکارو, یہ کہو کہ یہ زید کے والد ہیں, کیا نہیں, ایسے نہ پکارو. ان کے جو حقیقی اوصاف یعنی رسالت اور خاتمیت, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خاتم النبیین سے پکارا کرو, خاتم النبیین سے پکارا کرو, خاتم النبی سے پکارا کرو. ٹھیک ہے, یعنی یہ نہ کہو کہ وہ کسی کے بابا ہیں یا کسی کے والد ہیں, یعنی یہاں زید کے نسبت مثلا, بلکہ انہیں جو ہے وہ رسالت اور خاتمیت سے پکارو. صحیح ہے. کیا کہا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے. یہ اسامہ کو, جناب زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا ہے, صرف اور صرف
صحیح ہے، وہ آپ کے حقیقی بیٹے تھوڑا ہی ہیں، آپ کی اولاد تھوڑا ہی ہیں، بلکہ آپ نے پالا ہے، پرورش کی ہے، لہٰذا وہ کسی کے باپ نہیں ہے. یعنی کہ اس معنی میں یعنی انہیں باپ، کسی کا باپ کہہ کے نہ پکارو، بلکہ ان کو رسول، رسالت یا خاتمیت کے ذریعے پکارو. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں ان تعبیرات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرح واضح طور پر روشن اور ثابت تھا. یعنی جس طرح آپ کی رسالت ثابت تھی سب کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں، انسانوں کی نظر میں اس وقت پر، یا ایسی طریقے سے آپ کی خاتمیت بھی ثابت تھی. یعنی جو آپ کو رسول مان رہا تھا وہ آپ کو خاتم النبیین بھی مان رہا تھا. جو آپ کو رسول مان رہا تھا وہی آپ کو خاتم النبیین بھی مان رہا تھا. اب یہ سوال باقی ہے کہ خاتم کا حقیقی مفہوم کیا ہے. خاتم جو آیا ہے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں جو آیا ہے خاتم، اس کا مفہوم ہے کیا؟ کہ خاتم کی اصل ختم ہے. کیا ہے؟ ختم، جس کا معنی ختم کرنے والا، اور وہ چیز کہ جس کے ذریعے کسی کام کو ختم کیا جائے ہے. کیا معنی ہے خاتم کا؟ اصل کیا ہے اس کی؟ ختم کرنے والا، خاتم. خاتم کیا ہے؟ تو خاتم النبی، آخری نبی. خاتم یعنی ختم کرنے والا، اور وہ چیز جس کے ذریعے کسی کام کو ختم کیا جائے. مثلا خط کے آخر میں لگائی جانے والی مہر کو بھی ہے کیا کہ اور انگوٹھی کے نگینے کو خاتم کہنے کی وجہ بھی یہی ہے. انگوٹھی کا نگینہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خاتم. انگوٹھی کو کہتے ہیں خاتم، اور نگینے کو خاتم کہتے ہیں. یہ انگوٹھی کا نگینہ ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ خاتم. اور جو آخر میں مہر، مہر کو کیا بولتے ہیں؟ خاتم. خاتم بولتے ہیں. عربی میں جب آپ عرب میں جاؤ گے تو مثلا وہ خاتم بولے، ختم یعنی مہر، خاتم. کیونکہ مہر جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ جب آپ کوئی لیٹر لکھیں گے کسی کو، جب آپ کوئی لیٹر لکھیں گے کسی کو تو آپ آخر میں کیا کرتے ہیں؟ مہر لگاتے ہیں نیچے، اور پھر سگنیچر کرتے ہیں، تاریخ ڈالتے ہیں. یعنی اب اس کے نیچے ہمارا کوئی بیان یا ہماری کوئی بات نہیں ہے. کوئی اس کے نیچے بڑھاتا ہے تو گڑبڑ ہے. ہم نے اپنا بات لکھ دی پوری اس لیٹر میں، اب اس نے مہر لگا دی کہ یہ ہمارا ہی بیان ہے، یہاں تک اس کے ذمہ دار ہم ہیں، یہ ہم نے کہا ہے. اور اب اگر کوئی نیچے آپ کو ملتا ہے کچھ لکھا ہوا اس کے بعد تو پھر وہ ہمارا نہیں ہے. اس کا مطلب کہ گڑبڑ ہوئی ہے، یہ کسی اور کی اس پہ مثلا جو ہے وہ دستخط توقیع یا مثلا جو مہر ہے وہ کسی اور کا بیان ہے، ہمارا نہیں ہے. کیوں لگاتے ہیں مہر؟ تاکہ ثابت ہو جائے کہ یہاں تک ہمارا بیان ہے، یعنی بات ختم ہو رہی ہے، ہماری بات ختم ہو گئی اور ہمارا بیان یہ مضبوط ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک مطلب ہوتا ہے میں نے پکا کام کر دیا، مہر لگ گیا، پکا کام کر دیا. آپ کو لکھ کے دیں کسی چیز پہ آپ نہیں مانتے، کیا بولتے ہیں؟ مہر لگاؤ اس پہ، یعنی یہ ثابت کرو کہ ہاں آپ نے اس کو انجام دیا ہے کام. ٹھیک ہے. تو اور انگوٹھی کے نگینے کو خاتم کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس زمانے میں یعنی زمانے جاہلیت میں نام والی مہر کی بجائے نگینے سے ہی کام لیا جاتا تھا. یعنی اس میں نگینے میں جو ہے وہ یہی مہر ہوتا تھا، اس میں جیسے مار دیتے تھے مثلا آخر میں جسے مہر لگاتے ہیں اٹھا کے اسے نگینے کو جو ہے وہ اس پہ مار دیا، وہ مہر لگ جاتی تھی. ٹھیک. کہہ رہے ہیں کہ نام والی مہر کی بجائے نگینے سے ہی کام لیا جاتا تھا. ہر ایک کی انگوٹھی کے نگینے پر مختلف اور مخصوص نقش و نگار یا نام کندہ ہوتا تھا. نگینے پہ کیا ہوتا تھا؟ خود اس پہ ہاں مثلا میری انگوٹھی میں مثلا فلاں نقشہ بنا ہوا ہے، یہ دلیل ہے میری، جسے نشانی کہہ لو، صحیح ہے، یا نام لکھا ہوا ہوتا تھا. تو وہ اٹھا کے جیسے مہر مارتے ہیں نا، مہر جو ایسے مار دیتے ہیں، وہ اٹھا کے ایسے مار دیتے تھے انگوٹھی کو مثلا. ہاں وہ طریقے تھے سب، وہ جبھی تو چھپتا تھا اس پہ. بھلے ہر ایک کی انگوٹھی کے نگینے پر مختلف اور مخصوص نقش و نگار یا نام کندہ ہوتا تھا، خدا ہوا ہوتا تھا، لکھا ہوا ہوتا تھا، یا وہ اسے اپنے خط یا مکتوب کے آخر میں لگا دیتا تھا. اور وہ اسے کیا کرتا تھا؟ اپنے خط یا مکتوب کے آخر میں جو اس نے لکھا ہے، لیٹر، خط، رسالہ، نامہ، صحیح جو بھی اس نے لکھا ہے اس کے آخر میں وہ اس کو لگا دیتا تھا. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ یہ بات تمام ہوئی، ختم ہو گئی.
ہاں یہاں تک ان کی بات ہے، ہماری بات ہے جو ہم نے لکھی ہے، یا ایسا ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسلامی روایات میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے مختلف بادشاہوں یا اس زمانے کے مختلف بادشاہوں، سرداروں اور رئیسوں کے نام اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے، ہاں خطوط لکھنے کا فیصلہ فرمایا، تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ غیر عرب بادشاہ مہر کے بغیر کسی بھی خط کو قبول نہیں کرتے. یعنی ہر خط میں، لیٹر میں، نامے کے آخر میں، رسالے کے آخر میں کیا ہونا چاہیے؟ مہر ہونی چاہیے. وہ قبول نہیں کرتے. جبکہ اس وقت تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خطوط، خطوط یعنی تمام نامے، خط، لیٹر مکمل طور پر سادہ اور بغیر مہر کے ہوتے تھے. لہذا جب لوگوں نے یہ بات کہی کہ جو غیر عرب ہیں، بادشاہ یا حکمراں یا سردار، وہ لوگ کسی بھی لیٹر یا خط کو بغیر مہر کے نہیں قبول کرتے، انہیں مہر چاہیے نیچے لگی ہوئی. صحیح. جبکہ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطوط، لیٹرز، رسالے کیا تھے؟ مکمل طور پر سادہ اور بغیر مہر کے ہوتے تھے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انگوٹھی تیار کی گئی اور اس کے نگینے پر لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. کیا لکھا گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی یہ آپ کی مہر تھی. یعنی انگوٹھی پہ کیا لکھا گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ جس کے پاس نامہ لیٹر خط پہنچے وہ سمجھ جائے کہ یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا خاتم کا اصلی معنی خاتم کا اصلی معنی ختم کرنے والا اور آخر تک پہنچانے والا ہے. خاتم یعنی ختم کرنے والا اور آخر تک پہنچانے والا. تو آج ہم نے دو باتیں، یعنی دو دلیلیں، جو ہم نے بہت سی دلیلیں ہم بتائی تھی کہ جو ہے وہ مختلف دلیلیں ہیں اس سلسلے میں، اس سلسلے کی ہم نے جو ہے وہ دو دلیلیں آج ہم نے پڑھی ہیں. انشاءاللہ ہم جو ہے وہ باقی جو تیسری دلیل ہے، ہم کہا نا درج ذیل 3 دلیلیں ہیں، تو ایک دلیل ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے، دوسری دلیل ہم نے پڑھی، ٹھیک، اور انشاءاللہ جو تیسری دلیل ہے وہ انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں پڑھیں گے. آج ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.